بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ جب مفتیٰ اسماعیل اپوزیشن میں تھے تو میں نے آپ کو ان کے کچھ ویڈیو کلپس دکھائے تھے جو ابھی تقریباً ریسنٹلی آپ کو میں نے دیے کہ یہ کہا کرتے تھے، تقریباً 6 مہینے پہلے کی بات کر رہا ہوں، یہ کہا کرتے تھے کیونکہ یہ اکانومی کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں اور یہ وزارت قانون جو خزانہ ہے اس کے ہمیشہ اسی پوسٹ پہ رہے ہیں، تو یہ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ٹیکسز کیا ہوتے ہیں، لیوی کیا ہوتی ہے، پیٹرول کے پرائز ہوتے کیا ہیں، پھر اس کے اندر کیا چیزیں جمع ہوتی ہیں اور کیا اس کی فائنل پرائز ہوتی ہے، وہ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ اور اسی درمیان انہوں نے ہمیں گائیڈ کیا تھا کہ پیٹرول کی پرائز 75 روپے سے اوپر نہیں بنتی، جبکہ گورنمنٹ آپ کو 150 کی دے رہی ہے، یا 134 135 اس ٹائم ہوتے تھے، تو 150 آپ کو جو دے رہی ہے 75 روپے سے اوپر نہیں ہونا چاہیے، اور عوام مہنگائی کے چکے میں پس رہی ہے اور یہ بہت ظلم ہے عوام کے ساتھ۔ اور پیٹرول اگر آپ بڑھاتے ہیں تو ہر چیز پر اس کا اثر ہوتا ہے، اور یہ چکی میں پسی ہوئی عوام ہے غربت کے، ان کو ہم پیٹرول بڑھاوا نہیں دے سکتے، یہ ہم نے سنا۔ اور اسی کے اوپر جتنے بھی باقی ان کے وزراء تھے وہ یہی بات کرتے تھے کہ پیٹرول یہ بڑھا رہے ہیں، ظلم، پی ٹی اے ظلم کر رہی ہے، یہ ہم نے سنا۔ اب جو ہے اب وہ چہرے آ گئے حکومت میں، ٹھیک ہے نا، وہی عقل، وہی ذہن، وہی شخصیت اب آ گئی حکومت کے اندر۔ اب ان کا بیان سنتے ہیں، اور اب یہ بیان دیتے ہیں ڈیزل 295 روپے لیٹر ہونا چاہیے۔ یہ ہیں آپ کی وزیر خزانہ مفتیٰ اسماعیل، چہرہ دیکھ لیجئے ان کا، یہ اس لیے دیکھ لیجئے چہرہ ان کا، اور اس اسکرین شاٹ کو اس لیے سیو کر لیجئے کہ انہوں نے کچھ عرصے کے بعد اپوزیشن میں جا کر انہوں نے یہی کہنا کہ پیٹرول 75 روپے کا ہونا چاہیے اور ڈیزل جو ہے 100 روپے سے اوپر نہیں ہونا چاہیے۔ تو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیزل، یہ 1 گھنٹہ پہلے کی اپڈیٹ ہے، یہ کوئی پرانی بات نہیں کر رہا ہوں، ڈیزل 295 روپے فی لیٹر ہونا چاہیے۔ مفتیٰ اسماعیل صاحب یہ ہم کو بتا رہے ہیں۔ حکومت میں آنے کے بعد پہلی کانفرنس میں وزیر خزانہ مفتیٰ اسماعیل کا کہنا تھا کہ پیٹرول سستا کرنا کوئی مہربانی نہیں ہوتی۔ پہلے آپ نے کیا کہا تھا کہ سستا پیٹرول دو تاکہ عوام غربت سے باہر نکلے، پیٹرول کا اثر سب کچھ پہ پڑتا ہے، تمام چیزیں، آپ کے گھر میں سبزی بھی آتی ہے تو وہ گاڑیوں پہ آتی ہے، آپ کا بچہ اسکول جاتا ہے تو پیٹرول پہ گاڑی چلتی ہے، ڈیزل پہ چلتی ہے۔ ہمیں تو آپ نے پورا سمجھایا تھا، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ پیٹرول سستا کرنا کوئی مہربانی نہیں ہوتی۔ اس وقت حکومت کو فی لیٹر پر 51 روپے نقصان ہو رہا ہے، تو ہمیں تو نہیں پتہ ان باتوں کا، اب آپ نے بتانا ہے۔ یا تو آپ کہیے گا کہ آپ نے جو اس ٹائم ہم سے کہا تھا، جو سمجھایا تھا، وہ آپ کیا کر رہے تھے، وہ کیا سمجھا رہے تھے۔ بہرحال اس کے اوپر میں لمبی بات نہیں کروں گا، خامخواہ میرے کچھ اور منہ سے نکل جائے گا، اس لیے ہم اس بات کو روک دیتے ہیں۔ آپ اس کے اوپر میں کمنٹ کیجیے گا کہ آپ کیا کہتے ہیں، ہم حکومت میں ہوں یا اپوزیشن میں ہوں، ہمیں عوام کے ساتھ سچ بولنا چاہیے کہ دیکھو پیٹرول کے اوپر نقصان گورنمنٹ کو نہیں ہونا چاہیے۔ آپ یہ بتائیں، آپ حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں ہو، آپ بولیں کہ جی اس ٹائم حکومت کو، اگر مجھے خوشی ہوتی کہ آپ اس ٹائم حکومت کو بولتے کہ عمران خان صاحب آپ دے رہے ہیں پیٹرول 150 کا، ٹھیک ہے، اور آپ 51 روپے نقصان کر رہے ہیں اس کے اوپر، تو میں ایز اے اپوزیشن آپ سے کہتا ہوں کہ پیٹرول کو 201 روپے کر دیجئے، ٹھیک ہے، نقصان مت کیجئے۔ تو یہ مجھے خوشی ہوتی کہ آپ اپوزیشن میں بیٹھ کر بھی آپ پاکستان کے فائدے کی بات کر رہے ہیں، عوام کے فائدے کی بات اگر نہ بھی ہو رہی ہے، کم از کم پاکستان کے فائدے کی بات کر رہے ہیں، تو اس کو میں ریکارڈ کا حصہ بناتا، اس کو مجھے یاد رہتی، میں لوگوں سے شیئر کرتا کہ آپ کی زبان ایک ہے، فی الحال ایک نہیں ہے۔ تو یہاں پر دوسری خبر لے لیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ صدر بننا تو میرا حق ہے، کیونکہ جتنا کچھ بھی ہوا ہے وہ سب کچھ میں نے کیا ہے، اور سیکرٹری جے او آئی جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جماعت کی خواہش ہے کہ فضل الرحمان صدر بن جائیں۔ تو صدر یہ کیسے بنیں گے یہ تو میرے علم میں نہیں ہے، لیکن میرے حساب سے جو صدر بننے کے سب سے زیادہ خواہش مند ہیں وہ اس ٹائم وہ 2 افراد ہیں، آصف الزرداری جو سمجھتے ہیں کہ وہ بنی جائیں گے، وجہ اس کی یہ ہے کہ چاروں صوبوں میں وہ اپنی حکومت بنائیں گے، ان کے حساب سے پیپلز پارٹی سندھ ان کا ہے، پنجاب انہوں نے حاصل کر لیا ہے، یہ راز بعد میں کھولیں گے کیسے، اور بلوچستان اور کے پی کے پہ کام کرنے والے ہیں، وہ جیت جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ان کو ہوگا۔ لیکن تیسری شخصیت نواز شریف صاحب کی ہے، اور اس کے لیے جو حکومت کے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت جلد ہم ان کے تمام مسائل حل کر دیں گے، ان کی جو پابندی ہے تاحیات وہ ختم کر دیں گے۔ آپ خبر بھی دیکھ رہے ہیں، نواز شریف کی تاحیات نااہلی کا معاملہ جلد حل ہو جائے گا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب ہم حکومت میں ہیں، ہمارے پاس بڑے حقوق ہیں، ہم کسی کی سزا معطل کر سکتے ہیں، تاحیات نااہلی ختم کر سکتے ہیں، ہم جو اندر ہے ان کو باہر کر سکتے ہیں، جو باہر ہے ان کو اندر کر سکتے ہیں، ہم حکومت میں ہیں، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، ہمیں کون پوچھ سکتا ہے، کیونکہ ہم جو ریٹنگ وائز ہیں پاکستان
کتنا آزاد ہے کتنا نہیں ہے ریٹنگ دکھاؤں گا آپ کو انشاءاللہ. اب یہاں پر جو میں آخری میں آپ سے خط کی بات کر رہا ہوں، خط بڑا خطرناک ہے اور میں اس میں کوئی الفاظ شامل نہیں کروں گا. یہ خط لکھا گیا ہے گورنر کی طرف سے سیدھا شہباز شریف صاحب کو. آپ کے سامنے میں رکھا کر دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ عثمان بزدار کا بطور وزیر اعلیٰ پنجاب استعفیٰ متنازع ہے. نون لیگ نے پنجاب اسمبلی میں ڈی فیکٹو ممبران کی مکروہ حمایت حاصل کی. وفاداری تبدیلیاں کرنے والے ارکان اسمبلی کو میڈیا کے سامنے پیش کیا گیا. وزیر اعلیٰ کے متنازع الیکشن کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا. اور آگے کہا کہ پنجاب میں تمام غیر آئینی عمل کا مرکزی کردار حمزہ شہباز یعنی کہ وزیر اعظم کا بیٹا ہے. اور متنازع الیکشن کے رپورٹ پنجاب سیکرٹری نے مجھے بھجوائی ہے. سیکرٹری اسمبلی نے فراڈ الیکشن سے متعلق قانونی خلاف ورزیوں سے آگاہ کیا ہے. ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے بھی وزیر اعلیٰ کے انتخاب کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے. اور خط کے مطابق ایڈوکیٹ جنرل نے ڈپٹی اسپیکر کے نتیجے میں بھی قانونی خامیوں کی نشاندہی کر دی ہے. میں نے صدر پاکستان کو خط میں لکھ کر تمام حقائق سے آگاہ کر دیا ہے. اور حالیہ الیکشن میں پنجاب اسمبلی میں 100 سالہ تاریخ کو بدترین دھبا قرار دیا ہے. اور چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب نے اس معاملے میں گھناؤنا کردار ادا کیا ہے. ان افسران نے گورنر پنجاب کے اوپر جو ہے وہ حلف برداری کی تقریب کے لیے ایک سو کالڈ پولیس کے ذریعے جو قبضہ کیا اور وہ تمام چیزیں وہاں پر ہوئیں. اور خط میں یہ بھی کہا گیا کہ وزیر اعلیٰ کے انتخابات میں بھی افسران نے ارکان اسمبلی پر تشدد کیا اور آپ نے بطور وزیر اعظم اختیارات کا غیر آئینی استعمال کر کے ملک کو سیاسی بحران کی طرف دھکیلا ہے. آپ اور آپ کا بیٹا مریم نواز اور نواز شریف اور خاندان کے دیگر افراد پر مجرمانہ کیسز ہیں. ملک کی بدقسمتی ہے کہ آپ اور آپ کا بیٹا ضمانت پر ہونے کے باوجود اہم عہدوں پر فائز ہیں. گورنر پنجاب نے خط میں لکھا کہ کوئی طاقت مجھے آپ کے بیٹے کے غیر آئینی اقدامات کو روکنے سے منع نہیں کر سکتی. میں تمام صلاحیتوں کو بروکار لا کر آئین پاکستان کی حفاظت کروں گا. کھلی جنگ ہے جی، کھلی جنگ ہے گورنر پنجاب کے اندر اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے اندر. کھلی جنگ ہے. گورنر پنجاب کو پریزیڈنٹ کی حمایت حاصل ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو وزیر اعظم شہباز شریف کی حمایت حاصل ہے. ٹیمیں سٹرونگ ہیں، یعنی کہ رنگ کے اندر ہیں گورنر پنجاب اور وزیر اعلیٰ پنجاب، اور ان کو باہر ایز اے مینیجر سپورٹ کریں گے وزیر اعظم پاکستان اور صدر پاکستان. دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے، کیونکہ اب دنگل ہی ہوگا. اب کوئی عام باتیں ہوں گی نہیں، اب دنگل ہی ہوگا کیونکہ سیاست ختم ہو گئی ہے. اس ملک میں ہر قسم کی چیزیں ختم ہو گئی ہیں. اب WWE کی ریسلنگ ہوا کرے گی اور باقاعدہ اس کا ٹائٹل آیا کرے گا کہ یہاں سے ایک تصویر آئے گی وزیر اعلیٰ پنجاب کی، یہاں سے آئے گی گورنر پنجاب کی، اور اس کے پیچھے مینیجر کی تصویریں ہوں گی اور ایک چیمپئن بیلٹ ہوگا جس میں لکھا ہوگا پنجاب، اور جو پنجاب فتح کرے گا دیکھتے ہیں کون بیلٹ جیتتا ہے. اور اب تو میرا خیال ہے کہ اب ڈیبیٹ نہیں ہونی چاہیے، اب تو سیدھا رنگ بنائیں. اب تو رنگ بنائیں اور حمزہ شہباز کو اور چیمہ صاحب کو بولیں کہ لڑو، جو جیت گیا وہ حکمران ہوگا پنجاب کا. اب تو سمپل سی بات یہی ہے. اب تو میں اس بات پر راضی ہوں، میں جانتا ہوں کہ کن لوگوں کو اس سے فائدہ ہوتا ہے، کن لوگوں کو نقصان ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں کو زیادہ نقصان سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے. جس طریقے سے کورونا کے اندر امیزون چھا گیا تھا، اس طریقے سے یہاں پر بھی کچھ ادارے ہیں جو امیزون کی طرح کام کر رہے ہیں. اگر سمجھ میں آ گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ اللہ حافظ.